السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 25۔ صدیق اکبر کا انتقال کا مضمون چل رہا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ جمع ہوئے، تو ان کی بیوی اسما بنت عمیس، یہ حضرت والدہ کی حضرت عائشہ کی والدہ تو نہیں تھی، لیکن جیسے 2-4 شادیاں ہوتی ہیں، یہ تھی وہ حمل سے تھی، وہ امید سے تھی، اور یہاں صحابہ بھی پریشان تھے۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ علی، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے انتقال کے بعد تیرے ان ہاتھوں سے تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، مجھے غسل دینا۔ یہ صدیق اکبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اپنی بیوی اسما سے کہا کہ بھی غسل تم دینا۔ اب سب کھڑے ہیں، تو حضرت اسما بنت عمیس نے کہا کہ حضرت میں اکیلے تو نہیں دے سکتی، یہ کہا اپنے بچوں کو ساتھ لے لینا۔ اب عورتیں غسل دے سکتی ہے نہیں دے سکتی، یہ فتوی کی چیزیں ہیں، علماء سے پوچھنا۔ جو کتابوں میں لکھا ہے صرف اتنا میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ان کو غسل دیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ کہا صدیق اکبر نے کہ جب مجھے تم غسل دے دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جہاں جہاں تم نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں تم ہاتھ پھیرنا، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مجھے بھی ملے، اور مجھے یہاں دفن کرنا۔ خود نے فیصلہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں مجھے دفن کرنا، اور ترتیب اس کی یہ رہے گی، جب تم مجھے غسل دے چکو تو دروازے پر چلے جانا، دروازہ کھل جائے تو پھر جو ہے مجھے وہیں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو بقی میں دفن کرنا۔ یہ کئی کتابوں میں یہ مضمون سارے موجود ہیں، جو میں نے ابھی اپنی کتاب بکھرے موتی میں لکھے نہیں ہیں، لیکن تاریخ الخلفاء ہے، تاریخ اس میں کچھ نہ کچھ مضمون آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ایک دروازہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دینا۔ اس لیے وہ اس دور میں مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور قریب قریب مکانات تھے، تو ہر آدمی کے گھر کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک وہاں سے باہر نکلنے کا اور ایک اس کے گھر میں سے مسجد میں آنے کا۔ یہ ترتیب تھی اس دور کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ جب بھی میرا انتقال ہو جائے تو جتنے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں وہ بند کر دینا، صرف ابوبکر کا دروازہ بند مت کرنا۔ یہ نصیحت کی تھی آپ نے کہ ابوبکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس لیے کہ اس کے دروازے پر میں نے خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ اور خدا کی طرف سے خصوصی نور اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دروازہ اب تک کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابوبکر صدیق، یہ وہ جگہ ہے۔ چنانچہ غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد قبر کی تیاری ہوئی، اور پھر جو ہے دروازہ بند تھا۔ واپس جب وہاں دروازے پر پہنچے تو بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دروازہ کھل گیا، اور دروازہ کھلتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ سننے والے سن رہے تھے، یہ تاریخی روایتیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تاریخ میں لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آواز آ رہی تھی کہ محبوب انتظار کر رہا ہے، بس یہ عربی کا خلاصہ یہ کہ محبوب انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ ان کو وہاں دفن کیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا۔ جب ان کو دفن کر رہے تھے تو سب سے زیادہ اثر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، اس لیے کہ وہ 2 قبریں ہو گئیں، چھوٹا سا کمرہ تھا، تو ساری چیزیں پردہ ڈال کر اپنا کام وہی کرتی تھی، اب یہ قبر اور آ گئی، تب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کریں، تو تھوڑا تھوڑا سامان اپنا ہٹایا وہاں سے اور ترتیب بنا دی، اور پھر یہ بھی کہتی تھی کہ مجھے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ اس سے مجھے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ نہیں اور صدیق اکبر سے بھی پردہ نہیں۔ البتہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے اور حضرت عمر کو جب دفن کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا سامان اپنا نکال کر دوسرے کمرے میں منتقل کیا، اور یہ کہا کہ ان سے میرا پردہ ہے، یہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس طریقے پر
یہ نیک لوگوں کی دوستی یہاں کام آتی ہے. مدینہ منورہ میں کوحرام مچ گیا, ابو بکر چلے گئے. بس کتابوں میں یہ ہے کہ جناتوں نے بھی مرثیہ اشعار پڑھے اور انسانوں نے بھی مرثیہ اشعار پڑھے, سب نے یہ اشعار پڑھے مرثیہ, اور صحابہ نے مرثیہ اشعار پڑھے. گویا کہ صدیق اکبر کا جانا ایک بہت بڑی خیر کا چلے جانا تھا کہ حضور کے ساتھ شروع سے رہے ہوئے تھے صدیق اکبر. اس لیے میں مضمون جو بیان کر رہا ہوں, نیک لوگوں سے دوستی کیجئے, یہ بہت ضروری ہے. کبھی کبھی نیک لوگ بغیر کہے آپ کو مل جائیں گے, یعنی آپ ڈھونڈو گے بھی نہیں, وہ نیک آدمی تمہارے پاس آ جائے گا اگر آپ کے دل میں خیر ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں دیکھتے ہیں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا. اس پر ہمارا 1978 کا سفر, 1977 کا سفر یورپ کا اور یورپ کی سردیوں کا, ہمیں نیک لوگ کیسے ملے, یہ کل سے مضمون شروع کروں گا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ شروع کروں گا. کل سے میں بیان کروں گا کہ یورپ کی سردی میں ہم پھنس گئے تھے, ہماری جماعت پھنس گئی تھی, تو کس طریقے سے نیک لوگ آئے اور کس طریقے سے ہمیں نکالا, یہ مضمون کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا. بس یہ کہ نیک لوگوں کو ڈھونڈتے رہیے, اور دل میں خیر ہوگی تو نیک لوگ آپ کے گھر تو خود پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بھی بنائے اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.